الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. یہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے اس میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس میں سوراخ کیا تاکہ اس کے سواروں کو ڈبو دیں؟ آپ تو ایک ایسی چیز کو لائے جو بھاری ہے اور خوفناک ہے. کہا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر کی طاقت نہیں رکھو گے؟ کہا کہ آپ مجھے میرے بھول پر مواخذہ مت کیجیے اور مجھ کو میرے معاملے میں مشقت میں مت ڈالیے. اب دونوں چلے یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو خضر نے اسے قتل کر دیا. کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ نفس کو قتل کر دیا بغیر کسی نفس کے بدلے. آپ نے ایک منکر چیز کا آپ نے ارتکاب کیا ہے. کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے. کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی چیز پوچھو تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے. آپ میرے جانب سے عذر کو پہنچ چکے ہو. دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے جس کے باشندوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا. بس انہوں نے دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار کو پایا جو گرنا چاہ رہا تھا. خضر علیہ السلام نے اسے کھڑا کر دیا. کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے. کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. میں آپ کو اس حقیقت سے خبر کروں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ زمین میں آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے یا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے یا کہ میں ہی زمین میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. یہ جواب اللہ عز و جل کو پسند نہیں آیا، کیونکہ اس سے بہتر جواب یہ تھا کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے اور کہتے اللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، یہ اللہ کو اس کا علم ہے. اور کیونکہ اس جواب کے اندر خود پسندی جھلک رہی تھی، اعجاز نفس کا شائبہ تھا، تو اس لیے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ اور تعجیب کے لیے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام علم کے حریص اور خواہش مند تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے اس بندے سے ملاقات کروا دیں. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ جہاں جو دریا ملتے ہیں تو وہاں میرے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی. اور اس کی نشانی یہ ہے اپنے ساتھ ایک مچھلی کو لے جاؤ، جہاں مچھلی زندہ ہو کر تھیلے سے باہر نکل جائے سمجھو وہیں میرا بندہ تمہیں ملے گا. دونوں گئے
اور اس مقام تک پہنچے، ایک ٹیلے پر جو ہے سر کو ٹیک کر سو گئے، تو اس وقت غلام نے دیکھا یوشع بن نون نے کہ مچھلی زندہ ہوئی اور تھیلے سے باہر نکل گئی اور زمین میں راستے بناتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئی۔ تو کہا کہ بجائے کہ اب میں بتاؤں، جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں انہیں بتا دوں گا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو بھول گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں دن بھر چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے۔ صبح جب موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس کی، کہا کھانا تو لے آؤ، ہمیں بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو تب غلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، ہم جہاں پر ٹیک لگائے تھے اور جس پتھر پر ہم ٹیک لگائے تھے وہیں یہ مچھلی باہر نکل گئی تھی، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں آپ سے ذکر نہیں کر سکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی ہماری منزل تھی، اسی کی تلاش میں ہم آئے تھے۔ اب دونوں پاؤں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے پہنچے اور یہاں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد دونوں میں تعارف ہوا اور خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو، ایک علم آپ کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں، ایک علم میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ اور اس دوران میں ایک چڑیا جو ہے سمندر کے پاس آئی اور آ کے جو ہے چوچ میں پانی پر جو چوچ ماری، تو کہا میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ اس کے چوچ مارنے سے دریا میں کمی ہوئی ہے۔ مطلب اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے، تعلیم تو ہو گئی تھی، کہا مجھے اپنے ساتھ رکھیے، میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ کو اس کے لیے صبر بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے اس پر وہ صبر نہیں کر پاتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، صبر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کوئی چیز دیکھو، اس وقت تک کچھ نہ کہو جب تک کہ میں خود سے اس کا تذکرہ نہ کر دوں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے ساتھ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو تم نے بہت غلط کام کیا، بڑا ہی خطرناک کام تم نے کیا۔ اب کشتی میں سوراخ کرنے سے کشتی میں سوار لوگ ڈوب سکتے ہیں۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ مجھ سے میں نے بھول سے ایسے کیا ہے، تو لہٰذا آپ اس پر میرا مواخذہ مت کیجیے، اب میں آگے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ آگے جب نکلے تو ایک لڑکا ملا، تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکیر کی انکار کیا، تو ایک بے گناہ کو آپ نے کیسے قتل کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے اس وعدے کو یاد دلایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گے، اب تو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آخری ایک وعدہ ہے، اس کے بعد اگر میں نے کوئی اعتراض کیا تو اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہو جائے گی اور آپ یقیناً معذور ہیں۔ اب تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک بستی میں داخل ہوئے اور بستی والوں سے کہا کہ ہماری ضیافت دیجیے، اور بستی والوں نے اس سے انکار کیا۔ اسی بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور دیوار کھڑی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب ان لوگوں نے ہماری ضیافت سے انکار کیا تو آپ ان سے اجرت طلب کر سکتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو اب میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تمہیں اس حقیقت کو بتاؤں گا جو میں نے کیا۔ کہ جہاں تک کشتی کا مسئلہ ہے تو کشتی میں نے سوراخ اس لیے کیا کہ سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، ہر وہ کشتی جو صحیح سالم ہے اس پر قبضہ جما لیتا ہے۔ تو میں نے سوراخ اس لیے کیا تاکہ وہ قبضہ نہ جمائے اور یہ غریب لوگ جو کشتی کے ذریعے سے کمائی کرتے ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے۔ اور دوسری بات، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا، درحقیقت اللہ عز و جل نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ آگے چل کر فاسق ہونے والا ہے اور اس کے ماں باپ نیک ہیں،
تو یہ اپنے باپ کے لیے مصیبت بننے والا ہے اور جو ہے مجھے تکلیف مشقت میں ڈالنے والا ہے، تو میں نے اسے قتل کر دیا اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو نیک اور صالح لڑکا دے۔ اور تیسرا جو واقعہ ہے جس دیوار پہ میں نے اٹھایا اس لیے کہ یہ تو اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، تو اور ان کے باپ نیک تھے، تو اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو کھڑی کر دوں تاکہ بچے بڑے ہو کر اپنے خزانہ کو نکال سکیں۔ اور اس کے بعد کہا دیکھو جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی جانب سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ عز و جل نے میرے جانب وحی کی، مجھے بتایا، تو میں نے رب کے حکم سے یہ کیا ہے۔ تو گویا یہاں یہ بات بتائی گئی کہ علم اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے جو علم دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جس علم سے محروم رکھتا ہے۔ من کل الوجوہ، کسی ایک شخص کو سارا علم نہیں دیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک کو طب کا علم ہے، تو دوسرے کو زراعت کا علم ہے، تیسرے کو شریعت کا علم ہے۔ کچھ شریعت کے علم میں ہم دیکھتے ہیں کوئی سیرت میں ماہر ہے، تو کوئی حدیث میں ماہر ہے، تو کوئی تفسیر میں ماہر ہے، تو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، سارا علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ عز و جل نے در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سبوں کو یہ ادب سکھلائی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی چیز کا ہم مکمل ہونے کا، کامل ہونے کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ کمال اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ ہمارے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ خاموش ہو جاتے اور بھی بہت ساری باتیں ہم سن سکتے تھے، جان سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور کل قیامت کو شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔